تیسرے پارے کے 8 رکوع تو سورہ البقرہ پر مشتمل تھے۔ اب 9ویں رکوع سے سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے۔ سورہ آل عمران بالاتفاق مدنیہ ہے اور اس میں ٹوٹل 20 رکوع اور 200 آیات ہیں۔ چونکہ اس صورت میں حضرت عمران علیہ السلام کے خاندان کا قصہ موجود ہے، اس لیے اس صورت کا نام آل عمران رکھ دیا گیا۔ اور جس طرح سورہ البقرہ کے اندر زیادہ تر روئے سخن یہود کی طرف ہے، اسی طرح سورہ آل عمران میں زیادہ تر اصل خطاب جو ہے وہ نصارہ کے ساتھ ہے۔ اگر ہم دونوں صورتوں میں مناسبت کی بات کرتے ہیں تو ان دونوں صورتوں کا آغاز حروف مقطعات میں سے الف لام میم اور قرآن پاک کی حقانیت کو بیان کرنے کے ساتھ ہوا، اور ان کے اختتام پر ایک جامع قسم کی دعائیں مذکور ہیں۔ سورہ آل عمران کی تقریباً 80 آیات اس وقت نازل ہوئی کہ جب نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور اس وفد میں نصارہ کے ساتھ مستند افراد بھی شامل تھے۔ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے سلسلہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مباحثہ کیا، اور اس میں انہوں نے معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا ثابت کرنے کی کوشش کی، اور اس پر استدلال انہوں نے ان آیات سے لیا کہ جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ یا کلمات اللہ کہہ کر پکارا گیا ہے۔ ان کے اس غلط اور فاسد استدلال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا کہ کلام اللہ میں 2 قسم کی آیات ہیں۔ بعض آیات وہ ہیں کہ جو اپنی مراد پر دلالت کرنے میں بالکل واضح ہیں، ایسی آیات کو آیات محکمات کہا جاتا ہے، اور یہ بات یاد رہے کہ قرآن پاک کا غالب اور اکثر حصہ آیات محکمات پر ہی مشتمل ہے۔ اور دوسری قسم کی وہ آیات ہیں کہ جن کی حقیقی اور یقینی مراد اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے علم میں ہے، اور ایسی آیات کو آیات متشابہات کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی ساتھ میں یاد رہے کہ جو متلاشیان حق ہوتے ہیں، حق کے متلاشی ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ آیات محکمات پر ہی عمل کرتے ہیں، اور جن کے دماغ میں فطور ہوتا ہے اور جن کے دل کے اندر کجی ہوتی ہے، وہ متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ اور چونکہ کلمات اللہ اور روح اللہ کے الفاظ کا تعلق متشابہات کے ساتھ ہے، لہٰذا ان متشابہات کی بنیاد پر اپنے عقائد و نظریات کی عمارت کھڑی کرنا پانی پر نقش بنانے کے سوا کچھ نہیں۔ اسی طرح عیسائیوں کے عقائد و نظریات کی تردید کے ضمن میں سیدتنا مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کی نظر ماننے کا، اس کے ساتھ ساتھ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا، اور اس کے بعد حضرت سیدنا زکریا علیہ نبینا علیہ السلام کی کفالت اور اپنے لیے نیک اولاد کی دعا کا ذکر ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی ولادت، آپ کے معجزات اور آپ کو زندہ آسمانوں کی طرف اٹھائے جانے کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ واضح دلائل سن لینے کے بعد بھی جب نصارہ نے حق کو قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوئے، تو اس کے بعد انہیں مباہلے کی دعوت دی گئی کہ دونوں فریق اپنے اپنے اہل و عیال کے ساتھ آئیں اور ایک دوسرے کے خلاف دعا کریں کہ جو ان میں سے جھوٹا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر لعنت ہو۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی پیشکش کی گئی، یا پھر اس بات پر اتفاق کر لیا جائے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے اور اس کو کسی کو شریک بھی نہ ٹھہرایا جائے۔ لیکن اہل بیت اطہار جیسی عظیم شخصیات کو دیکھ کر نہ تو نصارہ نے مباہلے کے چیلنج کو قبول کیا، اور نہ ہی شرک سے وہ باز آئے۔ جو کمزوری کل کے نصارہ میں، کل کے عیسائیوں میں پائی جاتی تھی، وہ آج کے عیسائیوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ تیسرے پارے کے آخری رکوع میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے عہد لیا کہ اگر تمہاری موجودگی میں نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ختم نبوت کا تاج سجا کر تشریف لے آئیں تو تم سب نے ان کی تصدیق بھی کرنی ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ حقیقت میں یہ عہد صرف انبیاء سے نہیں بلکہ ان کی امتوں کے ساتھ بھی تھا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو تیسرے پارے کا خلاصے سے بہت ساری معلومات آپ کے حصے میں آئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کاوش کو اپنی بارگاہ قدوس میں قبول و منظور فرمائے۔